دوستوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے، شام تک تقدیر بدل جائے، رات کو مانگے اور صبح تک اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا کر دے۔ تو آج اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جو ارجنٹ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ حاجت پیسوں کی ہے، حاجت کسی بھی پریشانی سے نجات کی ہے، بیماری سے شفا کی ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کی ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی ہے۔ اللہ کا یہ نام صرف 71 بار پڑھنے کی دیر ہے، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا، پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش ہمیں یہ وظیفہ پہلے پتا ہوتا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، میں بھی بے صبرا ہوں، آپ بھی بے صبرے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد ہماری حاجات پوری ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، لیکن یاد رکھیے گا، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں؟ جب کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیوں نہ کہ اللہ کے سامنے مانگتا بھکاری فقیر بن کر اگر آج ہم لوگ بیٹھ جائیں، جھولی پھیلا کر مانگیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے پڑھنے کے بعد چند مہینے، چند گھنٹے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی آپ کو آپ کی کامیابی کی خبر مل جاتی ہے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ دینے پر آئے تو چپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نسلیں آباد کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ آج اگر کوئی اللہ سے اپنی کسی حاجت کے لیے غیبی مدد چاہتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جلد از جلد کامیابی یقینی ہو جائے، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھیں، گھر بیٹھے نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، میں اس بندے کی خواہش کو پورا نہ کروں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوتا، غروب نہیں ہوتا، رات دن اور دن رات میں نہیں بدلتا، وہ ذات شرمندہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس ذات سے مانگتا ہے۔ تو خدارا اپنے قبلے کو درست کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے غیر سے کبھی نہ مانگیے۔ اللہ وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکانوں پر رہتے ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھروں میں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ جو سمجھتا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنا ذاتی مکان کیسے لیں گے، یہ وظیفہ پڑھو، اللہ کو اس نام سے پکارو اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اپنا ذاتی مکان بھی عطا ہوگا، آپ کا فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا۔ سڑک پر بیٹھا غریب بھکاری مانگنے والا بھی یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اتنا رحمان ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس پر دنیا جہان کی دولتیں لٹا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ کے دوست یا رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، نہ پیسہ ہے تو قرض کیسے اتاریں گے، لیکن آپ کی جب کوئی مدد نہیں کرتا، دنیا والے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو گھر کی خاموش کونے میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ رب کریم کے سامنے رو رو کر مانگو۔ اللہ کا یہ نام 71 ٹائمز
71 बार पढ़ते ही आपका कर्ज करोड़ों का है तो उतर जाएगा। ये ना सोचना कब उतरेगा, कहां से उतरेगा, कैसे होगा, ये अल्लाह के काम अल्लाह जब जाने, अल्लाह जाने। जब अल्लाह देने पर आए तो आपका दुश्मन भी वसीला बनकर आ जाता है और बंदा हैरान हो जाता है कि ये दुश्मन जिसको देखना पसंद नहीं करता यही मेरी मदद को आ गया है। ये अल्लाह के काम है। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपके बेड़े पार होंगे, आपके बिगड़े काम संवरेंगे। वो जिनके काम हाथों से निकल जाते हैं, काम होते होते रह जाता है, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, तो ये वजीफा पढ़ो। अल्लाह गैब से इतना देगा कि आप अल्लाह करीम के लाडले हो जाएंगे। वो बेटियां जो बे औलाद हैं, औलाद की वजह से परेशान है, बे औलादी के लिए ये वजीफा पढ़ें। बे औलादी के लिए ये वजीफा बहुत खास है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद हो और औलाद भी नरीना हो, तो ये वजीफा पढ़ें। अल्लाह नरीना औलाद देने पर कादिर मुतलक है। अगर कोई बेरोजगार है, कारोबार नहीं चलता, कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, ये वजीफा पढ़ें, आपके रिस्क में बरकत वसअत आ जाएगी। अल्लाह वालों, इस वजीफे के इतने कामालात, इतने मोजज़ात हैं। मैंने आज तक ये वजीफा जब भी बताया उसकी तासीर और ताकत को मुकम्मल ना कर सका। आज भी इसकी तासीर और ताकत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप लोग मोहताजगी से बचना चाहते हैं, आप दर बदर की ठोकरों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको अल्लाह की गैबी मदद नसीब हो, आप अल्लाह की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएं, तो ये वजीफा पढ़ें। अर्जेंट हर हाजत पूरी होगी। रातों रात अमीर और कबीर होने के लिए ये वजीफा बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही अनमोल है। ये वजीफा बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन तासीर इतनी है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा यकीन कामिल के साथ इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है, अल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर बदल देता है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए, तो अल्लाह का ये नाम 71 टाइम्स 71 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। बगैर वक्त ज़ाये किए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? आपने अल्लाह का एक नाम पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब भी आपको किसी मुश्किल का सामना हो, जब आप पर कभी मुश्किल वक्त आए, तंगदस्ती आए, बीमारी आए, परेशानी आए, कभी किसी के सामने झुकने से पहले, किसी के साथ सामने हाथ फैलाने से पहले एक बार ये वजीफा पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के अंदर आप 71 टाइम्स 71 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ लेंगे। 5 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे। 5 मिनट के अंदर अगर मोजज़ा हो जाए, गैब से आपकी मदद आ जाए, आप मोहताजगी से बच जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच जाए, लोगों के ताने सुनने से बच जाए, तो और क्या चाहते हैं? आपने क्या करना है कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके या फिर काट काट कर देख रहे हों। अल्लाह वालों, वजीफे का तरीक़ाकार बता रहा हूँ। बहुत ही खास और मुस्तरक अमल है। ऐसा अमल यकीन करें सालों में आता है। ऐसा अमल साल में एक बार किया जाता है। लेकिन अल्लाह वालों, यह वजीफा इतना खास है कि जब कोई बंदा इस वजीफे को करेगा तो दौलत उस पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी। पूरे साल के वो फायदे उठाएगा। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग 365 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफे के फयूज़ व बरक़ात इतने ज्यादा हैं कि जब कोई बंदा इस अमल को पढ़ना शुरू करता है तो उसकी रूहानियत बढ़ती है, उसके चेहरे पर नूर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को नूर वाला बना देता है, उसका चेहरा गोरा हो जाता है। अगर आप लोग महंगी महंगी क्रीमें लगा लगा कर थक चुके हैं, रंग गोरा होता है फिर काला हो जाता है। अल्लाह वालों, आज ही इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें और अपने चेहरे पर फूंक मारें और अपने हाथों को अपने चेहरे पर मल लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नूर अता फरमाएगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका कलर तो फेयर है, जो है तो गोरे, लेकिन उनको देखने का दिल नहीं करता।
لیکن آپ نے ہم میں سے بہت سارے علماء کرام کو دیکھا ہوگا کہ ایک بار ان کے اوپر نظر ڈل جائے تو آپ کا دل سبحان اللہ کہتا ہے کہ واقعی کیا نورانیت والا چہرہ ہے۔ اللہ والوں، رنگت گوری ہو سکتی ہے لیکن کشش اور نور رب کی طرف سے آتا ہے، تو بہتر ہے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ایسا نور عطا کرے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نمازیں قائم کرنی ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی ہو سکتا نہیں۔ ہماری پریشانیوں کا 99% حل نماز نہ پڑھنے میں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ کے معاملات جو بگڑتے ہیں نا، وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ والوں، قرآن ہم لوگ سالوں ہو جاتے ہیں کھول کے نہیں دیکھتے، سالوں ہو جاتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے نہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کے اوپر تف ہے۔ اللہ والوں، روزانہ بے شک ایک آیت ہی پڑھو، لیکن قرآن کھولو، قرآن کو دیکھو اور قرآن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو تاکہ قرآن خود کہے کہ مجھے پڑھو۔ اللہ والوں، ہم لوگ قرآن کو لپیٹ کے وہ اوپر الماری کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں جہاں نہ دکھائی دے نہ نظر آئے۔ اللہ والوں، ہم نے بہترین رنگین قرآن تو بنا لیے، ہم نے اچھے اچھے زلدان بھی بنا لیے، ہم نے رحلے بھی بنا لی، لیکن پھر بھی آج لوگ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ جن کی شروعات، جن کی صبح فجر کی نماز سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، آپ ان کی زندگیوں کو جا کے دیکھیں کتنی خوشگوار زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی ٹینشن ہے، بے شک ان کے گھر میں فاقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا اپنا کچھ نہیں۔ اگر وہ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت بھی اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ وضو مکمل کر لیں، اچھی طریقے سے کر لیں اور مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھیں، اور آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اب رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، استغفار کریں، استغفر اللہ سے پکاریں، رب کو راضی کریں، رب راضی ہو جائے گا، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ ہم لوگ رب کو ناراض کر دیتے ہیں دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ در بدر کی ٹھوکریں مقدر ہو جاتی ہیں، نہ عزت ملتی ہے نہ رزق ملتا ہے، کوئی عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن علماء کرام کو دیکھیں آج کیوں اتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا ہے، وہ اللہ پاک کی راہ میں جٹے ہوئے ہیں، فری کی تعلیمات دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میں ایسے علماء کرام کو بھی جانتا ہوں جو کہ بالکل فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے کی بھی اجرت نہیں دیتے، لیکن اللہ والوں ایسے میں نے زیادہ تر اہل بیت دیکھے ہیں۔ اہل بیتوں میں دیکھا ہے میں نے کہ وہ بالکل بھی دنیا کو اہمیت نہیں دیتے، بالکل فی سبیل اللہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی اہل بیت۔ آج اہل بیت کا کوئی نام نہیں لیتا، اگر اہل بیت کا نام لے تو اس کو اہل تشیع یا پھر پتہ نہیں کون سے القابات سے پکارا جاتا ہے کہ یہ اہل تشیع ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ والوں، اہل بیت نبی پاک کے گھر والے ہیں، ان کو ماننے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو انکار کرنے والا کافر ہوگا، ان کو ماننے والا کبھی کافر نہیں ہوگا۔ امام حسین تو ہمارے سر کے تاج ہیں، مولا علی شیر خدا ہمارے سر کے تاج ہیں، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ والوں، اہل بیت کو ہم نے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کا نام تک نہیں لیتے، اور نام بھی لیتے ہیں تو یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی نام لینا پڑتا ہے، ورنہ لوگ پتہ نہیں اہل تشیع بولتے ہیں، کوئی شیعہ بولتے ہیں، اس طریقے سے القابات سے پکارنے لگتے ہیں۔ فرقہ وارث میں پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کرا، کہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں کہ اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ میں پڑھنے سے اللہ رب العزت نے منع کرا ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، صرف ایک سوال۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے تو کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ اہل سنت والوں جمع ہو جاؤ، یہ بولیں گے؟ یا پھر یہ کہیں گے کہ دیوبندی جمع ہو جاؤ، بریلوی جمع ہو جاؤ، شیعہ جمع ہو جاؤ، اہل تشیع جمع ہو جاؤ، یہ کہیں گے؟ یا پھر یہ کہیں گے مسلمانوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو مسلمان ہوگا وہی اس جنگ کا حصہ بنے گا؟
جو اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹے ہوئے ہیں وہ اس جنگ کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے، کیونکہ میرے نبی پاک کی یہ حدیث ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دل خود بخود ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی مقروض ہے۔ ہر انسان اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنے حالاتوں میں مصروف عمل ہے، لیکن یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، جس کو جو مسئلہ ہے صرف اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ مولا کریم میری یہ حاجت ہے، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ مقصد ہے، کامیابی عطا فرما۔ نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو پڑھیں۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں حفاظت کرتا ہے۔ آپ شکر کرنے کے بعد جب آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے لاڈلے ہو گئے، اللہ سے اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص نام ہے، یا وہابو۔ اللہ کریم کا یہ وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا وہاب سے پکارتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے یا وہابو پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 300 رزق کے دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے وہ 2 دنوں کے اندر ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، دنوں میں ہی وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رزق کا بہت ہی خاص اور باکمال عمل ہے، لیکن جو تصور بتایا جائے، دو ترتیب بتائی جائے، آپ لوگوں نے اس ترتیب سے ہی یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 71 ٹائمز یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف 71 بار پڑھ کر اگر اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے، آپ کے کروڑوں کے قرض ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، نوکریاں مل جائے، فوری طور پر غیبی مدد کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟
اگر 71 ٹائمز 71 بار آپ یا وہابو کو لاپرواہی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ نے یا وہابو کو 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے اور بہت دھیان سے طریقے سے صحیح طرح سے پڑھنا ہے. اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر پڑھنا ہے. اپنے معاملات کو یاد کرتے ہوئے 71 ٹائمز یا وہابو کو پڑھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے. یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے. یہ کامل عمل ہے, بس آپ نے ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں, پہلے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھا, اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کو راضی کیا. اس کے بعد یا وہابو سے رستے بنوائے, رزق کو وسیع و عریض کرا. اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے. اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا وقت ہے. سورۃ الکوثر پڑھنے کے فائدے اور معجزات آپ سب جانتے ہیں. رشتوں کی بندشیں ختم ہوتی ہیں, کاروبار بندشیں ختم ہوتی ہیں, جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے ہیں, رزق کھلتا ہے, اللہ پاک نوازتا ہے. سورۃ الکوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت بار سورۃ الکوثر کو پڑھا ہوگا. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے, آخر میں آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے. یہ آیت اتنی با کمال ہے کہ جب آپ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے اللہ رب العزت رزق سے مالا مال کر دے گا. اللہ والوں, آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے. آپ نے بہت سارے مکانوں پر, بہت ساری دکانوں پر, بہت سارے کمروں کی دیواروں پر آپ نے الف لام میم کے نقش دیکھے ہوں گے. آپ نے لوہے قرآنی دیکھی ہوگی جس کے اندر بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں, بہت سارے کلمات لکھے ہوتے ہیں, جیسے الف لام میم, ہا میم عین سین قاف نون, الف لام میم صاد, ہا میم یاسین کاف ہا یا عین صاد. اس طریقے سے آپ نے بہت سارے یہ حروف لوہے قرآنی کے دیکھے ہوں گے. اللہ والوں, انہی کے اندر سے ایک نام الف لام میم ہے. یہ آیت صرف ایک آیت ہے اور 3 کلمات ہیں, الف لام اور میم. اللہ والوں, اس کا مطلب, اس کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نام کے مطلب کیا ہیں. اب اللہ والوں, آپ لوگ جب الف لام میم پڑھیں گے اور اللہ پاک پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ آپ کو ایک تو اس کے نام کے مطلب ہی نہیں پتا. جیسے آپ لوگ یا وہابو پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے, اے رستے کھولنے والے. آپ کو پتا ہے یا وہابو کا مطلب. آپ کو الحمدللہ یا ربی کا مطلب پتا ہے کہ اے رب تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں اور تو میرا رب ہے. آپ کو پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے, اس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نبی پاک کو نوازا, اسی لیے اللہ پاک کی عبادت کرو اور قربانی کرو, اور جو نبی پاک سے بغض رکھے وہی ہر خیر سے محروم ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے سورۃ الکوثر کا, آپ کو یہ بھی پتا ہے. لیکن اللہ والوں, الف لام میم کے معنی آپ کو نہیں پتا. آپ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے. الف لام میم ایک بار ہو گیا, الف لام میم 2 بار ہو گیا, الف لام میم 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ الف لام میم کا وظیفہ چوتھے نمبر پہ پڑھیں گے. یہ آخری عمل ہے. کوشش کریں گے پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی جو لا علاج بیماری ہے, جو جراثیم آپ کے اندر پل رہے ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو آپ کے دیکھیں ہر بندہ نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا معاملات ہیں. میرا کہیں جگر ڈسٹرب نہ ہو,
میرے کہیں بلڈ کے اندر سرکولیشن جو ہے وہ گاڑی نہیں ہو گئی ہو، یا پھر مجھے کوئی اور ہیپاٹائٹس کے امراض نہ ہوئے ہو، کینسر نہ ہو گیا ہو، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. میرے اسٹمک کے اندر پرابلم ہے، یا پھر میرے پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، یا پھر میری جو لیور ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا، میرا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، معدے میں ورم ہے، السر ہے، اس طریقے کی جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں نا، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. بس آپ لوگوں نے الف لام میم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. آخر میں الف لام میم کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھیں گے اور آپ کا وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ آخر میں پڑھیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. دعا اچھے انداز میں کریے گا. میں بارہا اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں، دعا جتنے اچھی طریقے سے مانگیں گے اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو نوازے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.